یہ جو طلبہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ کا استاذ آپ کے ایمان کا مربی ہے۔ آپ کا استاذ صرف آپ کی جان کا مربی نہیں ہے۔ ہم حکیم کی عزت کرتے ہیں، ڈاکٹر کی عزت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جان کی دوائی دے گا، اور جان چلی بھی گئی نا، کیا نقصان ہوگا؟ صرف اتنا ہوگا کہ ایک جان چلی گئی ہے نا، اور آپ نے اپنے استاذ کی عزت نہ کی تو ایمان پہ حرف آئے گا، اور ایمان چلا گیا تو پھر کچھ نہ بچا۔ ایک عربی شاعر کے ایک شعر ہے، وہ شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحانی اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما۔ ان المعلم والطبیب کلاہما، میڈیکل ڈاکٹر ہو، حکیم اور طبیب ہو، یا ایک استاذ وقت ہو، یہ دونوں لا ینصحانی اذا لم یکرما، جب تک تو ان کی عزت بجا نہیں لائے گا کبھی تو نصیحت نہیں پا سکتا، جب تک ان کی عزت اور احترام نہیں کرے گا۔ عزت و احترام بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تابعین سے بھی پڑھا ہے۔ ایک تابعی حضرت امام حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ، ان کے استاذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ایسی عزت کی ہے اپنے استاذ کی، اکلوتا بیٹا امام ابو حنیفہ کو اس کا نام استاذ کے نام پہ حماد رکھا ہے، اور جب تک حضرت استاذ اس دھرتی پر زندہ رہے ان کے گھر کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلا کر بیٹھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جس کا ڈنکا دنیا میں 4 داغ عالم کے اندر بجتا ہے، اور فرمایا فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا، اگر تو اپنے طبیب، حکیم اور ڈاکٹر سے بے وفائی کرے گا تو پھر یاد رکھنا اپنی جسمانی بیماریوں پہ پھر صبر کرنے والا بن جا۔ جسم تیرا بیمار رہے گا، جان تیری خراب رہے گی۔ وَقْنِعْ بِجَهْلِكَ إِن جَفَوْتَ مُعَلِّمًا، اور اگر استاد سے بے وفائی کرے گا تو جاہل ہونے پہ قناعت کر لے، ساری زندگی جاہل رہے گا۔ تو شاگردوں کو میری ایک درخواست ہے، آپ کا استاذ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہاں کفرتم کا معنی ناشکری ہے۔ فرمایا اگر تم نے ناشکری کی اور نعمتوں کی قدر نہ کی، رب فرماتے ہیں پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تو پھر یہ بھی سامنے رکھیں، اپنے اساتذہ کی قدر کو بجا لائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی فضائل اعمال والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کی کتب تو بہت سی ہیں نا، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ فضائل اعمال مشہور ہے، اسی لیے میں نے ان کا نام لیا، ورنہ یہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ اپنے لیے لکھتے ہیں، آپ بیتی میں ہے غالباً، فرمایا کہ میں عرب سے آیا تھا اپنے یہاں ہندوستان، اپنے وطن ملنے، سب اساتذہ سے ملا، اور اپنے چھوٹے درجے کے 1-2 استاذ جو سے مصروفیت کی وجہ سے، کم وقت کی وجہ سے میں ان کی خدمت میں جا نہ سکا۔ جب میں وہاں سے واپس عرب اپنے جہاں کا گیا جہاں میری تدریس تھی، تو مجھے کچھ علوم بھولنے کا عارضہ لاحق ہوا۔ میں نے استغفار کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس استاذ کی ناراضگی کی وجہ شاید ان کے پاس تو نہیں گیا تھا۔ میں نے معذرت کا خط لکھا وہیں بیٹھ کے، میں نے کہا حضرت استاد جی شاید آپ کے دل میں میرے لیے ناراضگی آئی ہو، میں سب کے پاس آیا، آپ کے پاس نہیں، آپ میرے چھوٹے درجے کے استاذ تھے۔ اللہ کی قسم یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے درجوں کے استاذ ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا، وقت ہوتا تو میں ضرور آتا۔ استاد جی کا جواب آیا، جی ہاں میرے دل میں یہ بات آئی تھی لیکن میں چپ ہو گیا۔ چلو بیٹا آپ نے کہہ لیا سوری تو میں نے معاف کر لیا، معذرت کر لی، معاف کر لیا۔ استاذ کا یہ لکھنا تھا، اللہ نے میری ذہانت کو بحال فرما دی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی، نام ہی کافی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اور ہم اپنے اساتذہ کی توہین کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حبر هذه الامہ، حبر هذه الامہ، اس امت کے حبر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ حبر هذه الامہ کیا بندہ ہے؟ جب کسی صحابی رسول سے ڈائریکٹ حدیث سننی ہوتی نا، ان کے دروازے پہ جاتے، رات کو جاتے تو اسے اطلاع نہ کرتے، اس کا انتظار کرتے،
جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے گھر سے باہر نکلتے اس سے حدیث پاک سنتے. یہ بھی صحابی تھے, کم عمر تھے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے. اس وقت ان کی جوانی آب و تاب پہ تھی. جب بعد میں باقی حدیثوں کی تلاش کی, ان کو جستجو پیدا ہوئی, تو باقاعدہ اس کے پاس جاتے اور وہ صحابی کہتا ابن امی رسول اللہ, اللہ اکبر, تو حضور کے چچا کا بیٹا ایسے بیٹھ گیا. یار اطلاع کرتے, کیا کیا, یہ تو بہت غضب ہوا ہم پہ, ہم آپ کی عزت نہ کر سکے. اور یہ کہتے نہیں, میں شاگرد بن کے آیا ہوں, میں کچھ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میں کچھ سمجھنے کے لیے آیا ہوں. تو شاگرد سے خود اندازہ لگا لیں کہ استاذ کا مقام کتنا. الدین کلہ ادب, تمام کا تمام دین ادب کا نام ہے. اور دین کو اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے. دین تب ایک ٹکڑا دیتا ہے, یاد رکھو. امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے, العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک, کہ علم تجھے اس وقت اپنا بعض حصے سے نوازے گا جب تو اپنا مکمل حیثیت اس کے حوالے کر دے گا. تو اس لیے یہ یاد رکھنا, ادب ہوگا تو پھر معاملہ